السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے عقیل سے، وہ ابن شہاب سے، کہ بے شک سعید بن مسیب نے اسے خبر دی اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو خبر دی کہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول واللہ لأصومن النہار ولأقومن اللیل ما عشت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ میں نے یہ کہا ہے، میں دن کو روزہ رکھوں گا، رات کو قیام کروں گا جب تک میں زندہ رہوں گا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس سے کہا، یعنی عبداللہ بن عمر سے کہا، انت الذی تقول واللہ لا اصومن النہار ولا اصومن اللیل ولا اقومن اللیل ما عشت، تو وہ شخص ہے جس نے یہ بات کہی ہے کہ میں سدا روزہ رکھوں گا اور سدا رات کو قیام کروں گا جب تک زندہ رہوں۔ قلت قد قلتہ، میں نے کہا جی میں نے یہ کہا ہے۔ قال انک لا تستطیع ذلک، تو اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ فصم وافطر وقم ونم، روزہ رکھ اور روزہ چھوڑ بھی اور قیام بھی کر اور سو بھی۔ وصم من الشہر 3 ایام فإن الحسنۃ بعشر امثالها، ایک مہینے میں 3 دن روزے رکھ لے کافی ہے، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، تو یہ 30 روزے بن گئے۔ وذالک مثل صیام الدہر، اور یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی مثال ہے۔ فقلت انی اطیق افضل من ذلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ قال فصم یوما وافطر یومین، ایک دن روزہ رکھو اور 2 دن روزہ چھوڑو۔ قال قلت انی اطیق افضل من ذلک، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ قال فصم یوما وافطر یوما، ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن روزہ چھوڑ۔ وذالک صیام داود، اور یہ داود علیہ السلام کے روزے تھے۔ وہو اعدل الصیام، اور یہ سب سے افضل اور بہترین روزے ہیں۔ قلت انی اطیق افضل منہ، میں نے کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، آپ نے فرمایا لا افضل من ذلک، داود علیہ السلام کے عمل سے افضل عمل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ عمر بن عاص کے بیٹے ہیں۔ عمر بن عاص معروف صحابی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرب کے 4 افراد ایسے تھے کہ جن پر عرب کی ساری ذہانت کا خلاصہ نکالا جا سکتا، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ عربوں کے تھنک ٹینک جو تھے وہ یہ 4 بندے تھے، ان میں ایک عمر بن عاص تھے۔ بہرحال عمر بن عاص یہ ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کا مزاج جو تھا وہ اپنے والد سے یکسر مختلف تھا۔ والد بھی صحابی تھے، نیک آدمی تھے، لیکن اس کا نیکی کی طرف رجحان انتہائی زیادہ تھا، انتہائی خیر کی طرف، حتیٰ کہ بس بہت سارے ان کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ گئے، ان کی بیوی سے پوچھا کہ عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ کہا اچھا آدمی ہے لیکن ہماری طرف توجہ نہیں دیتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی اتنے عبادت میں مگن تھے کہ ان کو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس لذت کو ہم نے ابھی چکھا نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو،
عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ جس کو وہ لذت مل جاتی ہے اس کو وہ لذت پھر دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتی۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا ہے نا کہ من رجع عن الطریق، جو اللہ کے رستے سے واپس ہوا ہے نا وہ رستے سے ہی واپس ہوا ہے، وگرنہ جو ایک دفعہ اللہ تک پہنچا ہے نا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ جس نے اللہ کو ایک دفعہ پہچان لیا اس نے پھر اپنی عبادت میں کبھی کمی نہیں کی، اس کی عبادت دن بدن بڑھتی گئی، اس کی نیند دن بدن کم ہی ہوتی گئی۔ 4 دن نماز پڑھی پھر چھوڑ دی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تک پہنچے ہی نہیں، جو پہنچتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ تو یہ عبداللہ بن عمر ایسے شخص تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی بات پہنچی کہ عبداللہ کہتا ہے میں سدا روزے رکھوں گا زندگی بھر جب تک زندہ رہوں، اور سدا میں رات کو قیام کروں گا، نہ سوؤں گا نہ روزہ افطار کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا تیرے بارے میں مجھے ایسے سننے کو ملا ہے، ایسے ہی ہے؟ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لو، یہ تمہارا ایسے ہی ہے جیسے تم نے زندگی بھر روزے رکھے۔ اللہ اکبر، کتنا آسانی والا دین ہے ہمارا۔ ایک مہینے میں آپ 3 روزے رکھیں، آپ کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب۔ یہ آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا، کیوں؟ آپ نے ساتھ فرمایا کہ ان الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کرو تو اللہ کے ہاں کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 10۔ تو 3 روزے رکھے تو کتنے لکھے گئے؟ 30۔ تو جب ہر مہینے میں 3 روزے ہوئے تو گویا پورا مہینہ روزے ہو گئے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں، جتنے بھی دنیا دار ہیں، ہمیں کم از کم مہینے میں 3 نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ چاند کی تاریخیں دیکھ لیں، 13، 14، 15 ایام 20 جس کو کہتے ہیں روشنی کے دن، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید، ایک تو سنت پر عمل ہے، دوسرا بندہ روزے سے جڑا رہتا ہے اور انسان کو وہ روحانیت ملتی رہتی ہے جو روزے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اور کتنا ثواب کہ پورے سال کے روزے، صرف 3 روزے ہر مہینے رکھیں۔ اگر ایام 20 کے نہ رکھے جائیں پھر سوموار جمعرات میں سے کوئی دن منتخب کر لیں، ایک سوموار، ایک جمعرات، پھر ایک سوموار۔ کئی طریقے اس کے حدیث کے اندر آتے ہیں۔ کبھی آپ ہر مہینے کی پہلی سوموار جمعرات اور سوموار کو رکھتے، یوں کر لیتے، مختلف انداز احادیث کے اندر آئے ہیں۔ بہرحال آپ نے فرمایا عبداللہ 3 رکھو۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو، 1 دن روزہ رکھو، 2 دن چھوڑو، یعنی مہینے کے اندر 10 روزے رکھو اور 20 دن افطار کرو، اور رات کو قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ افطار کرو، اور یہ روزہ اور یہ افطار اس سے افضل طریقہ کوئی نہیں، یہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اللہ اکبر، داؤد علیہ السلام جو تھے بڑے عظیم نبی تھے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے بعد آدم کی اولاد کی ایک ساری اولاد جو تا قیامت آنی تھی، اللہ نے آدم کے سامنے ایسے اس کی روحیں بکھیر دیں۔ آدم علیہ السلام نے ایسے اپنی ساری اولاد کو دیکھا، ان میں سے ایک بچے کو دیکھا، اس کے چہرے پر انتہائی زیادہ چمک تھی۔ کہا اللہ یہ اتنا چمک والا یہ بچہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ابن کا داؤد، یہ تیرا بیٹا داؤد ہے۔ اللہ اکبر، داؤد علیہ السلام کی عبادت بہت زیادہ تھی، اور جس کی عبادت زیادہ ہوتی ہے اس کی چمک زیادہ ہوتی ہے چہرے پر، یہ حقیقت ہے۔ من طالت صلاته باللیل حسنت وجهه بالنہار، جس بندے کی تنہائیاں اپنے رب کے ساتھ گزرتی ہیں اس بندے کے چہرے پر رونق زیادہ ہوتی ہے، روشنائی اس کے چہرے پر زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ داؤد علیہ السلام تھے۔ تو پھر کہا اللہ اس کی کتنی عمر ہے؟ کہا اس کی 60 سال عمر۔ اللہ اس کی 100 تو کر دے۔ فرمایا کہ تیری عمر سے کر دوں گا۔ اللہ میری عمر سے کر دے۔ پھر 100 سال، پھر وہ واقعہ پیش آیا جو آیا۔ تو یہ داؤد علیہ السلام تھے، ایک بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، عابد بھی تھے، اور اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والے تھے۔ نہ کبھی عبادت میں کمی، نہ کبھی عدل و انصاف میں کمی، نہ اللہ کے حقوق پہنچانے میں کمی، لوگوں تک دعوت دینے میں بھی کمی نہیں، اور اپنے ہاتھ کی کمائی،
اپنے ہاتھ سے زرہ بناتے، اس کو بیچتے اور اس کے گھر سے جو آمدنی آتی اس سے گھر کا نظام چلاتے۔ یہ داؤد علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا داؤد کے روزے سے افضل روزہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے، وہ خیر کے بڑے ہی حریص تھے، کہا اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو طاقت جتنی مرضی رکھ، داؤد کے روزوں سے افضل روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر آتا، آپ نے فرمایا کہ ما ساما، یا ایک روایت میں لا سیام من سام الدہر، جو سدا روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں۔ جو بندہ افطار ہی نہیں کرتا، ہر روز روزہ رکھتا ہے، رمضان کے علاوہ نفلی روزے چلائے جاتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا سنت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بھائیو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو اتنا تھکنے کا کیا فائدہ جب سنت کی خلاف ورزی ہو جائے۔ کئی لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں، اور وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھو معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میں اتنے سالوں سے کرتا آ رہا ہوں، اب میں کیسے چھوڑوں؟ میرے پیارے، اگر سنت سے ثابت نہیں تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ کرتے رہو گے تو تھک جاؤ گے، لیکن اجر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی عمل کرنا ہے یہ مت دیکھو فلاں عالم کرتا ہے، فلاں مفتی کرتا ہے، فلاں فرقہ کرتا ہے، یہ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں، بس یہ معیار اور کسوٹی ہے۔ عبداللہ نے یہ کہا اللہ کے رسول میں، آپ نے فرمایا اس سے افضل روزہ ہو نہیں سکتا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا خلاد بن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مسعر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حبیب بن ابی ثابت نے، وہ ابو العباس سے، وہ عبداللہ بن عمر بن عاص سے، وہ کہتے ہیں قال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم انبأ انک تقوم اللیل وتصوم النہار، مجھے یہ تیرے بارے میں خبر نہیں دی گئی کہ تو رات بھر قیام کرتا ہے اور دن کو روزے رکھتا ہے؟ قلت نعم، فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ فقال فإنک اذا فعلت ذلك حجمت العین ونفحت النفس، اگر تو ایسا کرے گا نا تیری آنکھیں کمزور پڑ جائیں گی اور تیرا بدن جو ہے وہ نقاہت کا شکار ہو جائے گا۔ سم من کل شہر ثلاثۃ ایام، ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کر۔ فذلک صوم الدہر او کصوم الدہر، آپ نے کہا یہ زندگی بھر کے روزے ہیں، یا یوں کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی بھر کے روزے۔ قلت انی اجدنی، اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ طاقت پاتا ہوں۔ قال مصر کہتے ہیں یعنی قوہ، یعنی قوت زیادہ میرے پاس۔ قال فصم یوم صوم داود علیہ السلام وکان یصوم یوما ویفطر یوما ولا یفر اذا لاقا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ داود کے روزے رکھو، اور جب وہ دشمن سے ملتے تھے وہ کبھی میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں تھے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات جو پچھلی حدیث میں بیان ہوئی، لیکن یہاں پر آپ نے 2 باتیں کہی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا عبداللہ اگر تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا نا، ہمیشہ قیام کرے گا اور ہمیشہ روزہ رکھے گا، اس سے تجھے 2 نقصان ہوں گے تیرے۔ کیا؟ ایک تیری آنکھیں جو ہے نا وہ کمزور پڑ جائیں گی، بینائی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ تیرا بدن جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ انسان ہے۔ انبیاء کو اللہ نے خاص طاقت دی ہوتی ہے، انبیاء کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ عام بندے جیسی نہیں ہوتی۔ داؤد علیہ السلام نبی تھے، لیکن عبداللہ بن عمر نے صوم داؤد رکھا سدا، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، پھر جب آخر عمر کو پہنچے نا تو پھر رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو اس کی طاقت نہیں رکھتا، کاش میں نے آپ کی بات مان لی ہوتی۔ بدن بھی کمزور ہو گیا، بینائی بھی کمزور ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی، یہ وہی عبداللہ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں روزانہ قرآن ختم کروں گا، آپ نے فرمایا نہیں، 10 دن کرتے کراتے اس بات پہ بات ختم ہوئی کہ 3 دن سے، اللہ اکبر کتنے خیر پر حدیث تھے، 3 سے کم میں نہیں، 3 سے میں زیادہ میں نہیں لے جا سکتا قرآن، مجھے 3 دن میں ختم کرنے کی تو اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا چل 3 میں کر لیا کر۔ پھر آخر عمر میں روتے تھے، کہا کرتے تھے کاش میں نے اپنے پیارے حبیب کی بات کو مانا ہوتا، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ تو اس کی طاقت نہیں رکھتا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس میں حکمت ہے، اس میں خیر۔ جب تک کوئی بندہ سنت طریقے پر رہتا ہے وہ دین پر اکتاتا نہیں ہے۔ اکتاہٹ انسان کو تب آتی ہے جب وہ سنت طریقوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر یہ عبداللہ آخر عمر میں رویا کرتے تھے، اور کوئی ان کو کہتے ہیں میں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ میں نے اپنے پیارے حبیب سے اجازت لی تھی، اور میں قیامت کو کیا اپنے پیارے حبیب کے سامنے چہرہ لے کر جاؤں گا کہ ایک میں نے ان سے بات کہی تھی کہ میں ایک دن روزہ رکھوں گا، ایک دن چھوڑوں گا، قیام بھی کروں گا اور 3 دن میں ختم بھی کروں گا، اب ان اعمال میں سے میں کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ آخر عمر تک لگے رہے اس پر۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس حدیث مبارک میں 2 پہلو نکلتے ہیں۔ امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں داؤد علیہ السلام کی فضیلت کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ داؤد کے روزوں سے افضل روزہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور آگے والی حدیث کے اندر انشاءاللہ آ رہا ہے داؤد کے قیام سے افضل بھی قیام نہیں۔ داؤد علیہ السلام قیام بھی کیسا کرتے تھے اس کی وضاحت آئندہ درس کے اندر۔ ہمارے لیے دوسرا سبق اس میں یہ ہے، ہمیشہ اعتدال ان طریقوں پر چلیں جن طریقوں سے ہم اپنے بڑھاپے کے لیے بھی کچھ طاقت کو محفوظ رکھیں۔ انسان کو اپنی طاقت ساری کی ساری دنیا میں ضائع نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ اپنے بدن میں اتنی طاقت رکھنی چاہیے کہ وہ آخر عمر میں اللہ کی عبادت کو صحیح طریقے سے کر سکے۔ اپنی ساری جو ہے قوت اللہ کی دی ہوئی اس کو ضائع نہ کر دیں کہ آخر عمر میں آپ نمازوں سے بھی جاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3418 اور 19۔